السلام علیکم سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں جو تا قیامت زندہ رہے گی، کیونکہ انہوں نے آب حیات پی رکھی ہے۔ ساتھ ہی ہم ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ذکر کریں گے اور وہ 3 دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جانب۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ کا خطبہ فصاحت اور بلاغت سے بھرپور تھا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، زمین میں آپ سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا تھا۔ آپ اللہ کے ان 4 عظیم رسولوں میں سے تھے جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا میں ہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے بڑا بھی ایک عالم اس دنیا میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے، کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجمع البحرین میں ملے گا۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ عالم یعنی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے۔ جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسفر یوشع بن نون تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 61 میں ہے، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں وہ دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، مچھلی زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنا رستہ بنا لیا اور تیرنے لگی۔ یوشع بن نون نے یہ سب دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ آپ دونوں نے تھوڑا آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس رات سفر کیا۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ بھئی ناشتہ کر لیں۔ اس کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں ہی میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کر رکھا تھا، جیسا کہ سورہ کہف آیات نمبر 66 تا 70 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، جس چیز کی حقیقت آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس پر کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو واپس بھیج دیا۔ یہاں سے آپ کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا، جس کا ذکر سورہ کہف آیات نمبر 71 تا 73 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا
کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ ہوا کچھ یوں کہ دونوں نے سفر شروع کیا اور راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی کشتی دیکھی۔ وہ کرایہ لے کر لوگوں کو دریا کے پار اتارا کرتے تھے۔ آپ لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے لوہے سے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ کشتی میں پانی آ گیا، لوگوں نے کشتی سے پانی نکالا، یوں کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فعل سخت ناپسند کیا۔ بولے، کیا آپ سب کو ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، جیسے کہ سورہ کہف 74 تا 76 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ سورہ کہف آیات نمبر 77 تا 78 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی جو کہ سورہ کہف آیت نمبر 79 میں ہے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا۔ اس کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے ان سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ پیار و محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورہ کہف آیت نمبر 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں۔ ان کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ اپنے رب کی رحمت اور مہربانی سے نکالیں۔ یہ تینوں واقعات وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں اس کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 82 میں ہے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بعض امور کی غیبی اطلاع دے دی۔ اس طرح وحی کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا علم عطا فرما دیا۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کشتی میں سوراخ نہ کیا تو بادشاہ ضبط کرے گا، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا، اور اگر دیوار سلامت رہی تو وہ دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ یہ علم اللہ کی طرف سے تھا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ان باتوں کا علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہ کیا۔ یہ اللہ کی مرضی اور اس کی حکمت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس وادی طی روانہ ہو گئے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس بات کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آب حیات ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے پی رکھا ہے اور اسے جو بھی پی لے گا وہ زندہ رہے گا، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف میں ہے اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ باقی سب باتیں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔